اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کے آئی ہوں۔ میری وہ تمام بہنیں اور بھائی جو اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ گھر میں آئے روز کوئی نہ کوئی پریشانی اور مصیبت بنی رہتی ہے، آپ ٹینشن اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں، تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا، اور آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات و مسائل دور ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کی خاص رحمت آپ پر برستی رہے گی۔ ایک جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آنے والے جمعہ کے دن تک آپ تمام آفات، پریشانیوں، دکھ، تکالیف سے محفوظ رہیں گے، کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ اگر آپ ہر جمعہ کو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اگر ماں اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بچے تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات سے محفوظ رہیں گے، ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، جہاں جائیں گے کامیاب ہوں گے۔ خاص کر میری وہ مائیں اور بہنیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان پہ یا ان کے بچوں پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، اگر وہ یہ عمل کریں گی تو ان پہ اور ان کے بچوں پہ جادو کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ نے نماز ادا کی ہے، یعنی جس جگہ آپ نے نماز ادا کی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس سورہ کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الکافرون کو پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہ والی سورت آپ نے اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ فلق کو پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ سورۃ الناس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر میں برکت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا پھر جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی سے مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ ایک خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ آج کا بتایا گیا وظیفہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس کو دوبارہ سنیں، اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اسی کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یاد رہے کہ دوران وظیفہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔